نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، دونوں جہاں کی خوب خوب بھلائیاں برکتیں آپ کا مقدر ہو۔ ناظرین محترم، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت پہلے سنتے ہیں، پھر آگے گفتگو کو لے کر چلیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے کہ جب بھی دعا کریں یا کوئی بھی نیکی کریں نا، تو یہ درود پاک پڑھ لیا کریں کہ درود پاک کے ذریعے سے یوں سمجھیے، یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ الحمدللہ نیکیوں پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ماشاءاللہ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی جو مساجد ہیں، یہی معمول ہے کہ جب دعا کی جاتی ہے، دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ دعائی درود پاک تو ہے، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا کئی جگہ پر اس طرح کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اچھا، پھر جب دعا کا اینڈ ہوتا ہے تو پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا۔ تو یہ ہے الحمدللہ کہ دعا سے پہلے بھی، دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، جیسا کہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک نبی پاک پر درود پاک نہ پڑھ لیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اور کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ وہی مہمان جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھے ہوں گے، قاری احمد رضا صاحب اور مولانا ندیم مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو ان سے کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور معاشرے کے اندر ایک برائی وہ پائی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس ٹاپک کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اس برائی کا خاتمہ ہو، وہ ہے لوگوں کے عیب اچھالنا، لوگوں کے برائیاں بیان کرنا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے پردہ پوشی۔ پردہ پوشی کی بڑی ترغیبات موجود ہیں اسلام کے اندر، اور پردہ پوشی اسلام کو مطلوب ہے۔ لوگوں کے عیبوں کو چھپانا، لوگوں کی برائیوں کو چھپانا، یہ اسلام کے اندر ایک بہت محبوب چیز ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے، اس سے پہلے آئیے اپنے پروگرام کے طریقہ کار کے مطابق ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، ہے گلزار رسول اللہ۔ کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، پر انوار رسول اللہ، پر انوار رسول اللہ۔ تم ہو حشر کے راج دلارے، نور الہی عرش کے تارے،
عرش کے تارے، نیا موری لگا دو کنارے، نیا موری لگا دو کنارے، کیون ہار رسول اللہ، کیون ہار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، پر انوار رسول اللہ، مولا تم نے ہمارے غم میں شب بھر رو کر کی ہے آہیں، مولا تم نے ہمارے غم میں شب بھر رو کر کی ہے آہیں، شب بھر رو کر کی ہے آہیں، امت پر ہے روز ازل سے، امت پر ہے روز ازل سے، کتنا پیار رسول اللہ، کتنا پیار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، چاہو بگاڑو یا کہ سنبھالو، چاہو ڈباؤ یا کہ نکالو، چاہو بگاڑو یا کہ سنبھالو، چاہو ڈباؤ یا کہ نکالو، چاہو ڈباؤ یا کہ نکالو، تم ہو ہمارے مالک و حاکم، تم ہو ہمارے مالک و حاکم، ہم لاچار رسول اللہ، ہم لاچار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، ہے گلزار رسول اللہ، کر کے شفاعت تم بخشواؤ، دامن ڈھک کر عیب چھپاؤ، کر کے شفاعت تم بخشاؤ، دامن ڈھک کر عیب چھپاؤ، دامن ڈھک کر عیب چھپاؤ، حشر میں اپنا کوئی نہیں ہے، حشر میں اپنا کوئی نہیں ہے، حامی کار رسول اللہ، حامی کار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، خود ہی خدا نے تم کو پڑھایا، علم نہ تم سے کوئی چھپایا، خود ہی خدا نے تم کو پڑھایا، علم نہ تم سے کوئی چھپایا، علم نہ تم سے کوئی چھپایا، رب نے تمہارے کھولے ہیں تم پر، رب نے تمہارے کھولے ہیں تم
پر سب اسرار رسول اللہ، سب اسرار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ۔ اور آج جمیل قادری دل سے ذکر اپنے آقا کا کر لے، آج جمیل قادری دل سے ذکر اپنے آقا کا کر لے، ذکر اپنے آقا کا کر لے، دور کریں گے بے شک تیرے، دور کریں گے بے شک تیرے سب افکار رسول اللہ، سب افکار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، ہے گلزار رسول اللہ، کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، پر انوار رسول اللہ، پر انوار رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری کی ساری رونقیں، ساری کی ساری یہ آسائشیں، یہ سب کچھ دنیا کا جو بھی ماحول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے، جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی وجہ سے ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک اور مقام پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کچھ یوں کہتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کلام بھی آپ نے سنا ہے، ابھی تو آپ نے ایک نعتیہ کلام سنا تھا، آئیے اب ہمارے مہمانوں کو کلام سناتے ہیں، انشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو فرماتے ہیں، آج بھی حسب سابق بہت ساری آپ کو باتیں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پردہ پوشی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے پردہ پوشی کہ جو بہت لگتا ہے کہ کم یہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے نا یہ پردہ پوشی یعنی کہ لوگوں کے عیب چھپانے کے معاملے میں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ پیٹ کے ہلکے ہیں۔ جی ہاں، یعنی کوئی بھی بات آئی، کسی کی نے کوئی برائی کر دی، کسی کی طرف سے کوئی کمزوری سامنے آئی، کسی کی خدا نخواستہ کوئی کمزوری پتہ چلی، مثال کے طور پر کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے نا شراب پیتا ہے، اب اس کو بہت اچھالتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس نے کسی کوئی غلط کام کر لیا ہے، اب جب تک اس کو لوگوں تک بیان نہیں کرتے ہیں تب تک دل میں چین نہیں ملتا۔ اچھا، بیان بھی اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، آپ میرے دوست تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آگے بتانا مت۔ اچھا، وہ بھی جو ہوتا ہے نا جناب، وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں یار بہت آپ نے صحیح کہا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، اب وہ بھی آگے اپنے ایک دوست کو بتائے گا، یہ کہے گا بھائی صرف آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ میرے دوست ہو، میرے پکے دوست ہو، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بتانے سے منع کیا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یوں کرتے 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 ایک ایک کر کے جو ہے نا پھر وہ کئی لوگوں کو بات پتہ چل جاتی ہے۔ تو عیب پوشی، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا، پردہ پوشی کرنا بہت اہم یہ ایک صفت ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ نصیب ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پر ہمارے کچھ مہمان کلام کریں۔ سب سے پہلے ندیم مدنی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کچھ کلام فرمائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا علی بھائی، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، صحیح۔ انسان جو ہے وہ
بھول جانے کا اور خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کوئی بھی ہو، انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اللہ جسے چاہے محفوظ رکھے۔ جی لیکن ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں کہ انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ انسان جب معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، پھر باہر جاتا ہے تو محلے والے بھی اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، صحیح، مارکیٹ میں بھی وہ ہوتا ہے، تو کئی لوگوں سے اس کے تعلق اور روابط ہوتے ہیں۔ تو کئی اچھائیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو لوگ جان لیتے ہیں، اور کچھ اچھائیاں وہ ہوتی کہ جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح برائیوں کا بھی کانسیپٹ ہے، کچھ برائیاں وہ ہوتی کہ جو بندے کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، صحیح، وہ جانتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی بھی ہوتی جو وہ خود بھی نہیں جانتا، اور کچھ برائیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو اس کی اس برائیوں کو جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت جو ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ مکھی کی طرح ہوتی ہے، یعنی انہوں نے پورے جسم میں سے جو ہے نا اسی جگہ کو اختیار کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے جہاں زخم ہے، اس نے زخم ہی پر جا کے بیٹھنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی مینٹلٹی ایسی ہوتی کہ وہ اچھائیاں نہیں دیکھتے، یعنی سمجھے کہ ان کی آنکھوں میں ایک پردہ ہے کہ جس سے وہ اچھائیاں نہیں دیکھ سکتے، اچھائیاں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اب وہ برائیاں ہی جو ہے نا وہ تلاش کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہماری زبردست جو ہے وہ اس حوالے سے تربیت فرمائی، اور یہ معاشرے کا بہت اہم پہلو ہے، صحیح، پردہ پوشی کرنا۔ اگر جس کو بولتے ہیں نا کہ حسن معاشرت سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے کہ ہم پردہ پوشی کریں، ہم عیب چھپائیں، تو قرآن کریم فرقان حمید نے معاشرے کو بہترین رکھنے کے لیے، بنانے کے لیے جو اصول دیے ہیں، انہی میں سے ایک اصول دیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ کیا بات ہے، یہ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، عیب نہ ڈھونڈو، نہ ڈھونڈو۔ تو یہ والی جو مینٹلٹی ہوتی ہے عیب ڈھونڈنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین، احادیث طیبہ اس سے مالا مال ہیں، جا بجا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب چھپانے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، پھر عیب چھپانے کے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے، کیا بات ہے، اور جو عیب ظاہر کر دیتا ہے اس پر جو وعیدات ہیں وہ بھی ارشاد فرمائی۔ سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ مزید سنیے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو نہ ٹٹولو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کو ظاہر فرما دے گا، اور جس کی اللہ پردہ پوشی نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب کو ظاہر فرما دے، وہ رسوا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں علی بھائی کی، یوں سمجھے کہ جب بندہ کسی کے عیب اچھالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے، ہاں، یعنی وہ کسی کی بے عزتی کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، ہوتا یہی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا کہ باتیں نوٹ کر کے رکھتے ہیں، باتیں اپنے دماغ میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اور جیسی وقت آتا ہے نا ظاہر کرنے کا تو ایسا لگتا ہے یہ تو رازدار بندہ تھا، ارے یار اس پر تو مجھے اتنا اعتماد تھا، لیکن وہی اس کے عیب بیان کر رہا ہوتا، جا جا میں نے دیکھا تھا تو اس دن کیا کر رہا تھا، وہ تو میں نے بولا نہیں تھا کہ چلے تجھ سے میرا تھوڑا سا واسطہ ہے، تھوڑی سی دوستیاں ہیں تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن تو بڑا جو ہے نا خراب قسم کا انسان ہے، تو نے تو ایسا کیا۔ اب لوگوں میں عیب بیان کر رہے ہوتے اور یہ چیزیں جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ مسلمان جو ہے وہ عیب اچھالنے والا نہیں ہوتا ہے، مسلمان پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، اور جو پردہ پوشی کرتا ہے، اچھا مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے نا، یہ فرمایا گیا کہ عیب بیان کرنے کے بجائے یا تو اس کی اصلاح کی تدبیر کرے، یا بھائی اپنے عیبوں پر توجہ دو یار، اپنے عیب کم ہے کیا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا، اور اللہ نے جو ہے وہ اس کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر اس کے عیب ظاہر ہو جائے اور اس کے عیب مارکیٹ میں بیان کی جائے تو پھر اس کی کیا جو ہے وہ حالت ہوگی، یہ کچھ سوچے گا۔ تو بھائی اگر ظاہر ہو گیا تو پردہ پوشی کر لو،
مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن کے ساتھ پیش آؤ. کبھی کبھی تو عیب ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی بندہ اس کو عیب بنا دیتا ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ جناب عیب نہیں ہے اس کو عیب بنا دیا, غلط فہمی اس نے پیدا کر لی اور اس کو مارکیٹ میں اچھال رہا ہے, حالانکہ اس غلطی کا تعلق اس بندے سے بالکل بھی نہیں ہے. تو پردہ پوشی کرنی چاہیے, اور سبحان اللہ جو پردہ پوشی کرتا ہے, جو عیبوں کو چھپاتا ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا شرف عطا فرمائے گا. محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, من ستر مسلمن, جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, سترہ اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے سبحان گا. اللہ. اب بتائیں کئی سارے گناہ ایسے ہیں جو بندہ چھپ کر کرتا ہے آہا. ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے, اور جناب وہ بولتے نا کہ وہ آنکھ مچلو کھیل رہا ہوتا ہے کہ بس معلوم نہ پڑے میں کر گزروں, اور جناب کسی کو معلوم نہیں, وہ گزر بھی جاتا ہے. جی جی. لیکن قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا, اگر اللہ پاک نے اس وجہ سے عیب ظاہر فرما دیے کہ اس بندے نے دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کیا, تو بتائیں کتنی رسوائی ہوں گی. اور جب دنیا میں بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے نا علی بھائی کہ جب بات ظاہر ہو جاتی ہے, بندہ اپنا منہ چھپاتا ہے, صحیح. وہ چھپ جاتا ہے جناب, گھر سے باہر نہیں آئے گا کہ یار میری برائی لوگوں کو معلوم پڑ گئی. اب کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ جناب اس نے کچھ کیس کیا ہے, پولیس جو ہے اس کے گھر پر آئی تھی, اب جناب بندہ اتنا رسوا ہو گیا, کوئی بھی ایسی برائی اس کی ظاہر ہو گئی, دھوکہ بازی اس کی ظاہر ہو گئی, چوری اس کی ظاہر ہو گئی, تو بندہ منہ چھپاتا ہے. حالانکہ دنیا دار ہے, نہ یہ جزا دے سکتے ہیں نہ یہ سزا دے سکتے ہیں, لیکن قیامت کی رسوائی اس دنیا کی رسوائی سے کئی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. کیونکہ وہاں تو سارے انبیاء ہوں گے, وہاں تو سارے اولیاء ہوں گے, وہاں تو تمام صحابہ ہوں گے, تمام امتیں ہوں گی. وہاں پر جب نامہ اعمال کھولا گیا اور ہمارے عیب بیان کیے گئے, اور وہاں کی رسوائی اس وجہ سے ہوئی کہ جناب دنیا میں اس نے پردہ پوشی نہیں کی, تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں نصیب کرے. یہ واقعی یہ بہت مذموم اور بری صفت ہے کہ کسی مسلمان کا عیب ظاہر کرنا. یہاں پر جو جن کے اندر یہ صفات ہے ان کو مشورہ دوں گا, وہ سوچیں ایک مرتبہ خود سوچیں کہ اگر آپ کا عیب کوئی ظاہر کر دے تو کیسا لگے گا. ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کے اندر, ظاہر بات ہے برائی تو ہر ایک کے اندر ہے نا, جیسا بھی ندیم میں نے کہا کہ انسان مرکب ہے خطا اور نسیان سے, ٹھیک ہے, برائیاں اس کے اندر ہوتی ہی ہیں کچھ نہ انسان کے اندر. جو عام انسان کی بات میں کر رہا ہوں, جیسے ہم جیسے انسان ہیں ہمارے اندر برائیاں ہوتی ہے, تو ہمارے اندر بھی برائی ہے. اب جو بندہ لوگوں کے عیبوں کو اچھال رہا ہے, لوگوں کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر کرنے کی یہ ناپاک کوششیں کر رہا ہے, اب وہ بتائیے کہ اس کے اندر بھی تو ظاہری بات عیب ہے نا. اب اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کیسا لگے گا. انسان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یار میرا عیب لوگوں کے سامنے کھلے. اب آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ میرا عیب نہ کھلے, تو کیا دوسرا مسلمان بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے عیب نہ کھلے؟ ہم اس کے عیب کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ چل اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں نا, وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ بھئی میں نے تو اس کی یہ بات اس لیے بیان کی تھی تاکہ اس کی اصلاح ہو. بھئی اصلاح کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے, وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ جناب ہزار لوگوں کے بیچ میں آپ نے وہ بات کھول دی. خاص صورتیں ہوتی ہیں, وہ صورتیں ہوتی ہیں, وہ کس انداز سے سمجھانا ہے, وہ پورا ایک طریقہ کار ہے. پھر یہ جو چیزیں ہیں نا علی بھائی, یہ گھر اگر دیکھا جائے تو سمجھے کہ گھر میں ایک دوسرے کی عزت عیب اچھالنے کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے. ہاں دیکھو بیوی نے ساس کے عیب شوہر کو رات میں سارے سنانے ہیں. تم اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہو, تم اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہو, یہ تمہارے خلاف دن بھر جو ہے نا وہ بکتی رہتی ہے, یہ ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. چلے ایسا کیا بھی تھا تو کیا بیوی کا یہ سمجھے کہ ایک اسلامی ایک فریضہ نہیں ہے کہ وہ اس کی عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے؟ آخر وہ اس کی ماں ہے, اور جناب اس نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ غلطیوں کو جو ہے اس نے اگنور کیا ہے, تو وہ بیٹا ہو کہ ماں کی غلطیوں کو اگنور نہیں کرے گا. اچھا پھر یہ عیب سننے کے بعد شوہر نامدار کہوں یا کیا کہوں, اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ جناب اس کو روکتا, اس کی اصلاح کرتا, وہ اس کو سنے گا اور اس پر جو ہے نا وہ ایکشن لے گا. اسی طرح ساس کا جو ہے وہ میٹر ہے, اس نے رات میں آ کے بہو کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سنانی ہے, یہ اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا. جب بھی لڑکی کی ماں کے گھر سے کال آنا ہے تو اس نے مسٹیک ہی بتانی کہ جناب کھانا صحیح نہیں بنتا, تم نے اپنی بیٹی کو بنانا سکھایا نہیں ہے, تم نے یہ نہیں سکھایا, جھوٹ بول کے جو ہے وہ ہم سے شادی کر دی. تو جناب یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جناب انہوں نے نہیں سکھایا؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سکھایا ہو, اس نے نہیں سیکھا ہو, ٹھیک ہے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا. تو یہ تو تہمت بھی ہوں گی کہ بعض اوقات یہ تو والدین کی تربیت پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا ہوگا کہ جناب تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا. تو جناب انہوں نے لڑکی دے کر کیا یوں سمجھے کہ انہوں نے کیا غلطی کر دی ہے؟
کہ جب بھی کال آنا ہے ساس کو جو ہے نا وہ بہو کی جو ہے وہ غلطیاں ان کے ماں باپ سے سنانی ہے، نہیں کروائی جاتی پھر بات، نہیں بار بار پھر اللہ بیٹی کی اللہ سمجھے اللہ، کہ صحیح. والدین جا رہے ہوتے ہیں، یہ حالات ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ پھر دیکھیں سیٹھ جی کو جو ہے نا وہ مزدور کے عیب بھی بیان کرنے، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی تعریف بھی کروں گا نا تو پھر یہ جو نا اپنا بھاؤ بڑھائے گا، سیلری بڑھانے کا کہے گا، تو اس کے عیب بھی بیان کرنے ہیں کہ جناب وقت پہ آتا نہیں ہے، ایسا کام کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، وہ برڈن اس پہ بڑھاتا رہے گا. اور یہ سب ہے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یوں سمجھے کہ امن و سکون ختم ہو رہا ہے عیب اچھالنے کی وجہ سے. معاشرے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کتنی برائی ہے صرف عیب بیان کرنے کی وجہ سے پیدا. عیب اچھالنے کا جو معاملہ ہے، ایک بڑا کردار جو نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو جو وائرل کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ سوچنا چاہیے ہمیں یہ چیز آخر میں پھنسا نہ دے. میں چاہوں گا کہ قاری احمد رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں کہ آپ بھی کچھ اس ٹاپک کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جی علی بھائی، واقعی میں سوشل میڈیا پر بھی ایک تباہی مچی ہوئی ہے. جی ذرا سی کوئی ایسی ویڈیو مل گئی یا کوئی ایسی پوسٹ مل گئی یا کوئی ایسی امیج مل گئی جس میں سمجھو کسی خاندان کی بہت بڑا عیب ہو یا کسی خاندان کی خامی ہو، تو اس کو پھر سوشل میڈیا پر اچھالا جا رہا ہوتا ہے. اب جو لوگ اپنے ویورز اور فالوور بڑھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی اس طرح کی ویڈیوز اور پوسٹ امیجز وائرل کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود سوچے ایک لمحے بھر کے لیے کہ اگر اس کی جگہ پر میری ویڈیو ہوتی، میرے خاندان کی، میرے گھر والوں کی، گھر کی خواتین کی ویڈیو ہوتی، تو میرے اس وقت کیا کیفیت ہوتی. تو بندہ کسی کے عیب کو اچھالنے سے پہلے، عیب ظاہر کرنے سے پہلے، عیبوں پر تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر بھی دیکھ لیں. ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب ہم کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور 3 انگلی ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی تو سامنے والے کو تو بولا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، مگر 3 انگلی تیری طرف آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ تو کیسا ہے. جیسا کہ پردہ پوشی کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے علی بھائی، جی حدیث قدسی ہے، اس کا ترجمہ ہے: حیرت ہے اس شخص پر جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں تو مصروف ہے لیکن اپنے عیوب سے غافل ہے. اللہ. لوگوں کی خامیاں تو اس کو نظر آ رہی ہیں، لوگوں کی غلطیاں تو اس کو نظر آ رہی ہیں، مگر خود اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنے عیوب ہیں، وہ اپنے عیوب سے بے بلکہ یوں خبر ہے. دیکھیں نا احمد زا بھائی، حال تو یہ ہے ابھی جیسے یہ بات چلے نا، عیب تلاش نہیں کرنا ہے، عیب تلاش نہیں کرنا ہے، عیب تلاش نہیں کرنا، تو اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اب وہ پتہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے ہاں یار یہ جو باتیں نا یہ میرے لیے نہیں، وہ فلاں بندہ، اب کوئی نہ کوئی ذہن میں آئے گا کہ ہاں یار بالکل وہ ایسا ہے ہی نا میں ہے. تو وہ. بڑا صاف ستھرا ہوں، یہ تو دوسروں کے بارے میں بات ہو رہی. نہ میں تو یار میں تو سب کے ساتھ میں جی 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 جی. اچھا ہی بھلا کرتا ہوں، اچھا ہی بولتا ہوں. کیا ہے دنیا میں آئے ہیں تو اچھا بول کے جاؤ، اچھا اسی باتوں میں گھماتے. لیکن چونکہ چنانچہ کر کے جو ہے نا پھر وہ جو بات بیان کرنا شروع کرے گا، اچھا کہیں ضرورت بھی ہونا، تو یہ ابھی جو گفتگو چلی تھی قاری صاحب اس کو کمپلیٹ کریں گے. جی ذہن میں جی گفتگو ہے کہ کہیں ضرورت بھی پڑے، اصلاح بھی مقصود ہو، تو جتنا عیب اتنا سا ہوتا ہے، بیان اتنا بڑا کرتے ہیں نا کہ بندے نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو. صحیح. اچھا سننے والا بھی سوچتا ہے کہ یار اللہ خیر کرے، یہ میری غلطی ہے کہ اتنا بڑا غلطہ تھا، اللہ اللہ کیا اللہ. کیا ہے میں نے کہ کس انداز میں جو ہے وہ بول رہا تھا. ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جتنی ہے نہیں اس سے کئی زیادہ جو ہے اس کو بیان بیان کر کیا جا دیتے رہا ہیں. ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو ہمیں چاہیے کہ واقعی میں اگر کسی کے عیب ہمیں پتہ چلے تو ہم اس کی پردہ پوشی کریں. جب اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر رہا ہے تو بندہ کون ہوتا ہے ان عیوب کو اچھالنے والا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گشت کرتے ہیں اپنے رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے. تو دیکھا تو ایک شخص آ رہا ہے. اب وہ شخص تھا شرابی، اور اس نے سمجھو اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لی ہوئی تھی. جیسے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال ہے وہ مشہور ہے. آپ کا درہ بھی مشہور ہے، آپ کا عدل انصاف بھی بڑا مشہور ہے. تو اور آپ کو دیکھ کے تو شیطانی راستہ بدل دیتا ہے، وہ شخصیت ہے آپ. تو وہ شخص نے دیکھا کہ سامنے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً یعنی کہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور جو شراب کی بوتل ہوتی ہے
وہ سمجھو اپنے بغل میں چھپا دیتا ہے. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بس یہی دعا کر رہا ہوتا ہے مولا عز و جل آج تو فاروق کے غضب سے بچا لیں, آج عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بے عزت ہونے سے مجھے بچا لینا, میری بے عزتی نہ ہو جائے. اس طرح وہ دعائیں کر رہا تھا اور توبہ بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ میں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے شخص تیرے بغل کے اندر تو کیا چھپا رہا ہے؟ تو اس کے منہ سے نکلا کہ سرکہ ہے بوتل کے اندر, تو وہ چھپا رہا ہوں. ٹھیک ہے تو بتا مجھے. تو جیسے بتایا تو وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی. کیا بات ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں جب اللہ خود اپنے بندے کے عیوب کو چھپا رہا ہے سبحان اللہ. تو بندہ کون ہوتا ہے کہ دوسرے کو عیوب کے اچھالے. اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں آئے تو وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے تو اس کے جو قطرے گر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سمجھو یعنی کہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا اور کشف عطا کیا تھا کہ آپ صاحب کشف تھے. آپ جان لیتے تھے کہ اس بندے کے اندر کیا عیب ہے, کیا گناہ ہے, کیا بیماری ہے وغیرہ. تو وہ بندہ وضو کر رہا تھا تو آپ صاحب کشف تھے, آپ پر غیب کی باتیں ظاہر ہو جایا کرتی تھی, لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جایا کرتے تھے, خامیاں ظاہر ہو جایا کرتی تھی. تو ایک شخص وضو کر رہا تو اس سے کہا کہ اے شخص تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. تو اس نے کہا میں نے توبہ کی. ایک شخص وضو کر رہا تھا تو اس کے جو پانی کے قطرے گر رہے تھے تو اس کو کہا اے شخص بدکاری سے توبہ کر لے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی. پھر تیسرے شخص کو دیکھا وضو کر رہا تھا تو اس کے جو وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے, اس سے کہا کہ تو گانے باجے سے توبہ کر لے. تو اس نے کہا میں نے توبہ کر لی. تو یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لوگوں کے عیوب یہ ظاہر ہوتے تھے, آپ صاحب کشف تھے. اب جب دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ لوگوں کی خامیاں مجھ پر ظاہر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ آپ کی کرامت تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ عز و جل مجھے لوگوں کے عیوب نظر نہ آئیں, ان کی خامیاں مجھے نظر نہ آئیں, یعنی جو کشف تو نے مجھے عطا کیا ہے اے مولا کریم اس کو بند فرما دے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا قبول فرمائی, پھر آپ کے لوگوں کے یہ عیوب دکھنا بند ہو گئے. تب آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کروڑ حنفیوں کے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں مسائل شرعیہ کے اندر, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کشف عطا فرمایا, وہ کمال عطا فرمایا, مگر آپ نے یار اس کے اللہ یہ لوگوں کے عیوب میرے سامنے کھل رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں. تو آپ نے دعا کری تو وہ بند ہو گئے. تو ہمیں ہونا یہ چاہیے. اس میں پوائنٹ ایک احمد رضا بھائی یہ بھی ہے نا کہ عیب ظاہر ہو رہے ہیں تو کیا کیا, اس کو لوگوں میں بیان نہیں کیا. یہ حکایت میں یہ بات تو سیکھنے کو ملی نا کہ کسی اور کو بیان نہیں کیا کہ جناب یہ گناہ کر رہا ہے. بڑی زبردست بات. اس حکایت میں یہ بیان ہوا کہ اس کی اصلاح کی تدبیر کی گئی کہ اے شخص والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے, یعنی اصلاح کی تدبیر. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے FGN چینل کے ناظرین کہ کبھی کسی کے عیب اگر ظاہر ہو جائے اور شرعاً لگتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, تو پھر اب اس کو نیکی کی دعوت دیں, صحیح اصلاح کی تدبیر جو ہے وہ اپنائیں. لیکن اصلاح میں بہت ضروری ہے کہ واقعی میں وہ عیب اس کے اندر ہے نہیں ہے یہ ضرور جان لیں. بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک مسٹیک کی وجہ سے علی بھائی پورا کے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اسی طرح کا میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کئی ناظرین کرام اور ہماری جو فیملیز ہیں, ہمارا جو گھرانہ ہے, اس طرح کی جو غلط فہمیوں میں جی رہے ہوتے ہیں اور تجسس میں لگے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سکون حاصل کر لیں ایسے معاملات سے آزاد ہو کر. ہوا کچھ یوں, لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ اپنے گھر جاتی ہے یعنی سسرال جاتی ہے. اب اس کے پاس موبائل تھا, کچن سے بار بار وہ اپنے روم میں آتی تھی اور موبائل میں کچھ جو ہے وہ چیٹ کرتی تھی. ساس نے اس کو نوٹ کر لیا کہ یار یہ کچن سے بار بار جو ہے وہ اپنے کمرے کی طرف کیوں جا رہی ہے, کیا بات ہے. اس کا جو شوہر ہے یعنی جو اس کا بیٹا ہے وہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہوگا, وہ تو ابھی بات اس سے کر نہیں رہا ہوگا, تو آخر بات کیا ہے. تو وہ ذرا جو ہے نا وہ ٹٹولنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا کام میں لگایا اور موبائل جو ہے وہ اس کا چیک کرنا اس نے شروع کیا. اب اتفاق سے بات کیا تھی علی بھائی کہ اس کے پاس جو میسیجز آ رہے تھے نا وہ کسی اور کے تھے, یعنی اس کے بیٹے کے میسیج نہیں تھے, نہ ہی نمبر اس کے بیٹے کا تھا. اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میسیج میں کیا ہے, اس نے کیا یہاں سے جو ہے وہ رپلائی وغیرہ کیا, اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اس نے دیکھا نمبر جو ہے نا وہ میرے بیٹے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی اور کا نمبر ہے.
اب اس نے جو ہے نا وہ بات رات میں جب بیٹا آیا تو اس کو بتائی کہ تیری جو بیوی ہے یہ کسی اور غیر محرم سے بات کر رہی ہے، کسی اور مرد اجنبی سے بات کر رہی ہے۔ اچھا بیٹا بھی جو ہے وہ ایک دم جذباتی، اب وہ بیوی کے کمرے میں گیا اور اس نے بیوی سے کہا کس سے بات کر رہی ہے، اور وہ بتاتی بیچاری اس سے پہلے تو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بولتی رہ گئی میرے شوہر میری بات تو سنو، میں بتانا چاہتی ہوں میری سن تو لو۔ ارے کیا سن لو، تم میری بیوی ہو کے ایسا کر رہی ہے، میرے گھرانے کی عزت خراب کروانا چاہتی ہے۔ اچھا ادھر سے جو ہے نا وہ ماں نے ادھر اس کے ماں باپ کو کال کر دیا، اس کے بھائیوں کو کال کر دیا کہ دیکھو تمہاری جو بیٹی ہے جس کو ہم بیاہ کر لائے ہیں کسی غیر عورت سے بات کر رہی، نہیں بیٹا ادھر اس کو مار رہا ہے، اور ساس صاحبہ نے ادھر کال کر کے ساری فیملی کو بلا لیا۔ اچھا اب ادھر کے لوگ بھی سارے جذباتی نا، جب انہوں نے یہ باتیں سنی نا کہ ہماری بہن نے ایسا کام کیا ہے تو وہ تو آئے، بھائی لوگ بھی ادھر سے آئے اور والدین بھی ادھر سے آئے، اور گھر پہ انہوں نے جو ہے نا دھرنا مارا، اور آتے ہی انہوں نے بھی پیٹم پاٹ شروع کر دینا، پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری مظلوم قسم کی عورت، وہ اپنی وضاحت دے بولے اس کی کوئی نہ سنے، اور جناب ہوا تو یہ کہ اس نے جو ہے وہ پاس میں رکھا گملہ اٹھایا اور اٹھا کر اپنی بہن کے سر میں دے مارا۔ عزت کیا، تو نے ایسا کام کیوں کیا، تو نے ایسا کام کیوں کیا، تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ اللہ 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 اللہ۔ اب کیا ہوا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یہ جناب جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو معلوم پڑا کہ جناب یہ کسی بندے کا نمبر تھا، اور یہ نمبر یوں سمجھے کہ وہ بولتے نا کہ ایک ایسا غلط نمبر تھا کہ وہ بھی بس چیٹ کر رہا تھا کسی کو، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سامنے کون ہے، اور یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پلیز آپ مجھے میسج نہ کریں، آپ جہاں کرنا چاہ رہے ہیں رانگ نمبر پر آپ میسج کر رہے ہیں، آپ رانگ نمبر پہ کال کر رہے ہیں، یہ جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نمبر نہیں ہے۔ یہ ادھر سے وہی ریپلائی کر رہی تھی، اس کی کوئی ذاتی اس میں گفتگو نہیں تھی۔ اب یہ بعد میں ساری کی ساری گفتگو سامنے آئی، لیکن تب تک دیر ہو اب چکی تو تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں نا وہ بہت بنتے کہ غلط فہمی۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں نے یہ پڑھا تھا کہ آپ نے کسی شخص کو چوری کرتے دیکھا، واقعی میں چوری کرتے دیکھا، تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ حضرت سے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو جو ہے وہ چوری کرتے دیکھا، تو آپ نے اس شخص سے کہا اے شخص تو نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ یعنی دیکھیں آپ نے مسلمان کے کہنے کا کیسا یقین کیا کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، حالانکہ اس نے واقعی میں چوری کی تھی۔ یعنی عیب ظاہر ہو بھی گیا، اور وہ بندہ کہہ رہا بھائی میں نے ایسا نہیں کیا، تو مان جاؤ نا یار کہ اس نے نہیں کیا ہوگا، مان جاؤں کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ مسلمان پر بھروسہ، اعتماد، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو اچھا انسان کون ہے؟ جو اچھا ہوتا ہے نا وہ اچھائیاں تلاش کرتا ہے، جو برا ہوتا ہے نا وہ برائیاں تلاش کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں اگر خراب ہوں گی تو وہ خرابی چیزیں دیکھے گا، اور اس کا دل بھی اچھا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی۔ مومن کے لیے آئینہ آئینہ ہے، ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ آئینے میں دیکھو گے تو جو آپ وہ آپ ہی نظر آؤ گے، تو آپ کسی کے اندر خامیاں تلاش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ہی وہ خامیاں ہیں۔ تو مومن کا آئینہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اچھائیاں ہی جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، ورنہ یہ عجب بات نہیں ہے بندے میں کتنے عیب ہے۔ کیا یوں سمجھیں کہ تماشا ہوتا جب آئینہ ہمارے ظاہر کی جگہ ہمارا باطن دکھا رہا ہوتا، اور بندہ پھر سامنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ دیکھتا کہ یار میرے اندر کتنی برائی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ غیبت کرتا ہے یار میں بھی تو کرتا ہوں، میں یہ جھوٹ بولتا ہے یار میں بھی تو جھوٹ بولتا ہوں۔ تو بندہ غور کرے۔ اور بڑی پیاری بات ذکر کی رضا بھائی نے کہ جناب جب کسی کے عیب کا تذکرہ کرنے کا ذہن بنے نا، اور یہ دل کرے نا، تو اپنے عیبوں کو یاد کرو کہ یار میں کتنا برا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو برا سمجھے گا نا، تبھی یہ سمجھے کہ لوگوں میں بھلائیاں جو ہے وہ تصور کر پائے گا، ورنہ یہ کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور ساری کی ساری چیزوں کو خراب سمجھے۔ ایک شخص مجھے ملا تھا کسی سفر میں، علی بھائی اس نے ایک جملہ کہا۔ اس نے جملہ کیا کہا رضا بھائی؟ کہ ساری دنیا اچھی ہے۔ کیا میں نے کہا کہ یار بڑا وسیع ذہن بندہ لکھتا ہے کہ ساری دنیا اچھی ہے۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ بولے اس لیے کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں تو میں اچھا ہی دیکھتا ہوں۔ تو بولے ساری دنیا اچھی ہے، یعنی ایک پازیٹیو یہ بات ہے نا، وہ سمجھے کہ اس کے عوارضات اور جو مستثنیات ہے اس کو الگ کیجئے، لیکن اس بندے کے جملے پر غور کرے، یار ساری دنیا اچھی ہے اس لیے کہ میں اچھا ہوں، اور میں اچھائیاں جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ مجھے بڑی پیاری جو ہے وہ بات لگی کہ یار یہ سمجھے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہے بندے کی، کہ بندہ اچھائیاں نوٹ کرے تو اس کو سارا اچھا ہی نظر آئے گا، اور برائیاں نوٹ کرے گا تو اس کو سارا برا ہی نظر آئے گا۔ اللہ آپ قریب نصیب کرے ہمیں یہ، یقیناً جس کو نصیب ہو جائے نا
بندہ سکون میں رہتا ہے. لیکن جس کی اگر یہ عادت ہی یہ ہو بس عیب تلاش کرنا, وہ ہے نا کچھ لوگ تو رضا بھائی کیمرے لے کے بس بیٹھے ہوئے ہیں, دوربین نہیں خوردبین کیمرے لے کے پیچھے گھومتے ہیں, لے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ بس ہمارے کہیں جو نہ کہیں سے کیمرے مل جائے. سامنے ہے اس کا تو کیا میگا پکسل ہوگا, ان کی تو آنکھیں ہیں نا وہ اور زیادہ اندر تلاش کر رہی ہوتی ہے. اچھا وہ اس کی, اچھا یہ لوگ پریشان رہتے ہیں علی بھائی, ذہنی طور پہ لوگ پریشان رہتے ہیں, ان کو نیندیں نہیں آتی. یہ جب کسی کی بے عزتی کرنے پر آتے ہیں نا تو اب اس کی چلنا اٹھنا بیٹھنا, کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اس کی مطلب واچنگ کرنے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور بس وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ پریشان ہے. ان کے خواب میں بھی وہی بندہ آ رہا ہوتا ہے, بس خواب ہو نیند ہو یا آرام ہو, ہر لمحے جو ہے نا وہ پریشان رہتے ہیں. تو باقی یہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا بھی ہے کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو کسی کو بدنام کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو بھی بدنام کرتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی اس میں بات ہے نا کہ یہ بندہ بدنام کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کی بدنامی نہ بھی ہو, اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر سے پردہ ہٹا دے تو کون ہے جو اس کو بچا سکے, کون ہے جو اس کی پردہ پوشی کر سکے. یہ بھی تو بندہ سوچے کہ کس کو چیلنج کر رہا ہے. میں مومنوں کے عیبوں کو فاش کر کے اپنے عیب کو جو ہے نا فاش کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ میرے عیب راستہ ہموار کر رہا ہوں, گویا کہ اللہ پاک نصیب کرے. یقیناً یہ بہت اچھی صفت ہے پردہ پوشی, اور بہت مذموم صفت ہے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا, یہ بہت بری صفت ہے. اور ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا, یقین مانیے گا, آپ خود بھی دیکھیے گا, ایسے معاشرے کے اندر لوگ کچھ ہوتے ہیں جو مطلب ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں مطلب وہ پہچان میں آ جاتے ہیں, جن کی ایک شناخت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بچ کے رہو. اچھا لوگ اس سے, ایسا بندہ ہوتا ہے نا, وہ بولتے بھی ہیں کہ بھائی وہ بیٹھا ہوا ہے, یہ مطلب یہ دیکھیے گا آپ, ایسا ہوتا ہے نا ایسا بندہ کہ جو عیب اچھالنے والا, جب اس کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے نا پردے والی بات, تو لوگ بولتے ہیں یہ بات آگے پہنچا دیں, ہاں اس کے سامنے مت بولو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ پیٹ کا بندہ ہے, یہ مخبر بولتے ہیں, اور کوئی ایسے ہی بولتے ہیں کہ یہ جو نا پیٹ کا ہلکا ہے, اس کے سامنے نہیں بولنا ہے, اکیلے میں یہ بات کر لو, اس کے سامنے اس سے بول دو مسئلہ نہیں, لیکن اس کو بولیں گے. ایسا ہوتا ہے. ہمارے استاد صاحب ایک بات یعنی کہ ندیم بھائی کہتے تھے, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی عمر لمبی کریں, تو وہ کہتے تھے کہ انسان کہنے دل میں بھی قبرستان ہونا چاہیے. اچھا, جو لوگوں کے رازوں کو دفن کر دے. کیا بات, بہت زبردست. دنیا میں تو قبرستان ہے, مردہ دفن ہو جاتا ہے, اپنے عیب کو چھپا لیتا ہے, مگر دل میں بھی قبرستان ہونا چاہیے. مومن کا دل جو ہے یہ رازوں کا دفینہ ہوتا ہے, رازوں کا موجود ہے, یعنی جو آئے بس ڈال دیا پھر بھول جائے بندہ, یعنی مرتے دم تک یعنی کہ وہ راز دل میں چھپائے رکھے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب عیبوں کو چھپانے والے, تو ایسوں کو لوگ دوست بنانا پسند بھی کرتے ہیں. بالکل. ورنہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو, اچھا بعض دوست بھی اس معاملے میں بڑا کھیل جاتے ہیں, اپنے دوستوں کے عیبوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ نصیب کرے ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب کرے. اس میں بڑا کردار اور تو کوئی بڑا یقین مانیے, 4-5 کہیں جمع ہوئی نا, 4 لگا دی, 4 کی 8 لگا دی, 8 کی 12. اچھا یہ وہی والی جو بات کہی نا, یعنی سنا کیا ہوا, نہیں سنا, ارے یہ ہوا, ارے اس نے تو ایسا, محلے میں رہ رہے ہو کہ کہاں رہ رہے ہو, تم کو معلوم نہیں ہے, اتنا بڑا میٹر ہو گیا اور جو تم کو معلوم یعنی معلوم کرنے کی کوشش نہیں ہے, خود سامنے سے آگے یعنی کہ دروازہ کھڑکھڑائے گے, اندر گھر میں جائے گے, کیا ہوا آج بات سنی آپ نے. اللہ 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 اللہ, یہ اللہ نصیب کرے. موضوع تو واقعی یہ بہت ایک لمبا چل سکتا ہے. یہ ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جن کی ہم نے پردہ پوشی کی ہے, اور اگر اس کا دل دکھا ہے, دیکھیں صرف توبہ کافی نہیں کی, یہاں پر ہم نے اس کی پردہ پوشی نہ کر کے ہم نے اس کا عیب ظاہر کیا ہے نا, سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے توبہ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس بندے سے جا کے معافی مانگیں. جی ہاں, اس سے معافی مانگنا پڑے گی اگر اس کا دل دکھایا ہے تو. اس کے بعد یہ آئندہ نیت کرے کہ میں کچھ بھی ہو جائے لوگوں کے عیبوں کو جب تک شریعت مجھ پر لازم نہیں کر دے میں ظاہر نہیں کروں گا. ہاں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے, مثال کے طور پر کسی نے کوئی برا کام کیا, اس کے حوالے سے آپ کو مفتی صاحب سے فتویٰ لینا ہے, تو ظاہر بات ہے بتانا پڑے گا کہ فلاں کوئی ایسا کام ہے, چوری کی ہے تو اس کا کیا حکم ہے وغیرہ. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ مخصوص افراد ہی کو بتانا ہوتا ہے, ہر ایک کو ایسے ہوتے ہیں نا کہ دنیاوی طور پر اور دینی طور پر بڑا نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. جی, تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے, یا پولیس کے سامنے بتانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں, لیکن جتنا ہو اتنا ہی بتایا, جتنا ہو, یہ بھی ہے. اللہ پاک نصیب کرے. تو ناظرین کرام, آج کی اس پروگرام سے امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا سمجھا ہوگا. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے, ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائیں انشاءاللہ الرحمن. آپ دیکھیں یہ جب آپ کا ایک پازیٹیو تھنکنگ آپ کی ہو جائے گی نا کہ لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرنا, پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو جینے کا کتنا مزہ آئے گا. اللہ کریم ہم سب کو حسن ظن
قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا